أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ الحمد للہ. الحمد للہ میں الحمد آپ للہ رب العالمین. اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہر شر سے آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. آمین. جی ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. جی تو کل کے دن پہ ہم لوگوں نے ہماری فرسٹ کلاس تھی اور اس میں ہم نے کیا چیز دیکھی تھی؟ آپ میں سے کوئی فرد شیئر کرنا چاہے گا؟ تھوڑا سا اس کل کے حوالے سے کوئی ریویو دینا چاہیں گے آپ میں سے جو چیز آپ نے سیکھی، لرن کی؟ جی ہینڈ ریز ہے نگہت عمران. جی آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم. اچھا پہلے بات میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری چیٹ کل تو آن تھی، اس میں چیٹنگ وغیرہ کر رہی تھی، لیکن آج اس کا آپشن آف ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں. چیٹ کا آپشن جو ہے ابھی اس وقت پہ آف ہے، تو ہاں جی اسی لیے میں نے اوپن کیا. چلے میں بتاتی ہوں آپ کو. اچھا کل ہم نے سورہ رحمان کے بارے میں پڑھا تھا، تو سورہ رحمان میں سورہ رحمان کے پہلے تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، پھر اس کے مقاصد کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کو ہم پڑھتے کیوں ہیں. تو اس سے ہمارے اصلاح ہوتی ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور اس کو بیسیکلی پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس کو بھی ساتھ میں سمجھا جائے اور اس کی مدد سے اپنے نفس کو بہتر بنایا جائے. اور اس کے علاوہ مطلب مقاصد تو اس کے بہت سارے ہیں، ساتھ میں اس کی فضیلت بھی ہے کہ اس کو قرآن کی دلہن کہا گیا ہے کیونکہ اس میں جنت کی حوروں کا حسن و جمال کا بھی ذکر ہے. اس کے علاوہ اس کو عروس القرآن بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ قرآن کی خوبصورتی اور زینت کہلاتی ہے. اس کے علاوہ اس میں عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید کے بارے میں بات کی ہے، اور انسان کے ایمان اور اعتقاد کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں ردھم بہت زیادہ، اس لیے اس کو سننا بہت اچھا لگتا ہے. تو باقی یہ کہ اس میں 3 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے. اور بھی بتاؤں؟ جی الحمدللہ، بارک اللہ فیک. جی کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا؟ جی بشرا. صدف. خرم. کائنات. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم مجھے جو اس کا یہ ابھی اسکرین پہ بھی آپ نے شیئر کی سلائیڈ، یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، لیکن دل پہ اثر کرنے والی بات تھی. یہ اعلانیہ تلاوت جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کی، اور پھر جب ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ سخت اور بڑے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے. اور اصلاح نفس کا جو پوائنٹ تھا، اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی ضروری ہے کہ ہم روز اپنا محاسبہ کر سکیں. اور سب سے زیادہ جو مین پوائنٹ مجھے لگا اس سورہ کا انٹروڈکشن میں، کہ ہمیں شکر گزار بننا ہے. اور عورتوں میں تو سب سے زیادہ ناشکری ہی دیکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کورس کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس ہیبٹ کو بھی ڈیولپ کر دے کہ ہمارے اندر شکر گزاری انہیں دے. آمین یا رب العالمین. جی الحمدللہ، بارک اللہ فیک. جی الحمدللہ. تو آپ سب نے بہت اچھی طریقے سے بتایا، آپ نے بھی، نکت نے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے فہم میں اضافہ فرمائے، اور ہاں ہمارے سینوں میں اس علم کو اتار دے گہرائی تک. جی
تو اس آج میں کے میم دن پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے. جی نگت کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یس میم یہ کیا کہتے ہیں چیٹ کس طرح آن ہوگی؟ اس میں مطلب آپشن ہی نہیں آ رہا اس کا. چیٹ کا آ رہا ہے جیسے چیٹ کا آف ہے، پیپل کا آن ہے، باقی آف ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ کل تو آ رہا تھا. اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، تھینک یو. اوکے میم، جزاک اللہ. بتا دیجیے پلیز. جی آج ہم لوگ نے آغاز کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن کی تفسیر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. بند ہو گیا ہے نا جب تک میں واش روم سے آ رہی ہوں. آپ لوگ مائکس اپنے میوٹ کر لیں. اس وقت پہ سب لوگ مائکس میوٹ کر لیں. ہینڈس بھی ڈاؤن کر لیں ابھی. جی آیت نمبر 1 ہے، پہلی آیت ہے سورہ الرحمن کی. الرحمن. اس آیت کے حوالے سے ہم سب سے پہلے کچھ خاص پہلو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ان کی انشاءاللہ ایکسپلینیشن دیکھیں گے. نمبر 1، اللہ کی رحمت سب سے وسیع اور سب پر عام ہے. رحمان اللہ کی صفات میں سے جامع صفت ہے. یہ صفت دنیا اور آخرت دونوں میں نمایاں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف دنیا کے لیے خاص نہیں ہے، آخرت کے لیے بھی ہے. رحمان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری مخلوق کے لیے ہے. اللہ کا رحمان ہونا انسان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے. یہ اللہ کے عدل اور فضل دونوں کا مظہر ہے. الرحمن کا ذکر قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اللہ کی رحمت زندگی کے ہر پہلو میں موجود ہے. زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی انسان کا حصہ زندگی کا خالی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہو. ہاں یہ ہے کہ ہم اس کو محسوس کریں اور یا نہ کریں، یہ ایک الگ بات ہے. یہ صفت اللہ کی بے پایہ محبت کی علامت ہے. یہ آیت بندوں کو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرتی ہے. اس صورت کا آغاز اللہ کے مبارک نام الرحمن کے ساتھ ہوا ہے اور پوری صورت اس کی بے حد و حساب رحمت کی تفصیل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت کا ذکر کر کے بار بار اپنا احسان یاد دلایا ہے. ان نعمتوں میں وہ نعمتیں بھی ہیں جو دنیا میں تمام لوگوں پر کی گئی ہیں، اور وہ بھی جو صرف ایمان والوں پر ہیں. جیسے ہم لوگوں نے کل بھی دیکھا تھا کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہوتا ہے. جیسا کہ سورۃ الفرقان میں بھی گزرا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رحمان کے نام سے ان لوگوں کو چڑ تھی. وہ اس لیے کہ اگر ہر طرح کی رحمت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص مان دی جائے تو پھر ان من گھڑت خداؤں کے حصے میں کچھ نہیں آتا جن سے یہ لوگ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو رحمان مان لینے سے خود بخود ان کی شرک کی نفی ہو جاتی تھی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان اسی اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کی رحمتوں سے یہ ساری کائنات بھری ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اس جگہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الرحمن کا ذکر بتاتا ہے کہ اللہ
آگے اللہ کی رحمانیت کے تقاضوں کا ذکر ہے۔ سب رحمتوں کا ذکر نہ ہوگا، جن رحمتوں کا ذکر ہوگا وہ سب سے بڑی رحمتیں ہوں گی۔ یعنی کہ اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی رحمتوں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اگر تمام رحمتوں اللہ تعالیٰ کی شمار کرنا شروع کرے تو ان کا تو شمار ہو ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں ہم پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان بڑی رحمتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر وہ رحمتوں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان پھر ان رحمتوں کو اللہ تعالیٰ کی محسوس کر کے جان کر ان کے تقاضے بھی پورے کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیری نہ کرے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی نہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں رحمان چوٹی کا نام ہے۔ تو یہاں ہمیں اس حدیث سے کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم کس قدر محتاج ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ بھی اپنے ہم کوئی بھی جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں، ان نیکیوں اور ان اعمال کی بنیاد پر صرف ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں نہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اس سے ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں یہی فرمایا۔ تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کتنے محتاج ہیں، اگر اللہ کے رسول اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو۔ اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، جسے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، لیکن ان میں سے بلند ترین صفاتی نام رحمان ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ اللہ جو پسندیدہ نام ہے انسانوں میں بھی رکھنے والوں میں سے، ان میں سے بھی جو دو نام ہیں ان میں سے ایک عبد الرحمن ہے، کہ وہ اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن، رحمان کا بندہ اور عبداللہ کا بندہ۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، اس کا مادہ را ہا میم ہے، اور یہ فعلان کے وزن پر ہے۔ اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان کے مفہوم میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ ایگزیگریشن پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں بھی کوئی بھی لفظ، کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں، جب ہم اس کو اس کے اندر کوئی بڑھا چڑھا کر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں کچھ اور الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں پر ہم گئے تفریح کے لیے تو ہم نے بہت وہاں انجوائے کیا، تو ہم کس طرح سے کہتے ہیں کہ آج کے دن تو بہت مزہ آ گیا، کمال ہو گیا۔ ان کے ہم اس چیز کو بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں نا، کہ اب کوئی چیز ہمیں پسندیدہ کھانا بہت ہی ٹیسٹی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو بریانی ہم نے فلاں جگہ کی کھائی ہے وہ تو کمال بریانی ہے، اس بریانی کا تو کوئی جو ہے نا جواب ہی نہیں ہے۔ تو کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے، کسی چیز کے اندر اس کی اچھائی، اس کی صفت کو زیادہ بڑھا چڑھا دینا تو وہ مبالغہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر بھی یہاں پر، اور عربی زبان کا اسلوب کچھ اور ہے کہ اس میں کچھ اوزان ہوتے ہیں جن کے اوپر آنے والے الفاظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ مبالغہ آرائی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پر ٹھاٹھے مار رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ چنانچہ لغوی اعتبار سے رحمان کے مفہوم میں ایک طوفانی شان پائی جاتی ہے۔ لفظ طوفان بھی اسی وزن پر ہے، اس لیے اس لفظ کے مفہوم میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اس مفہوم کو ہم اپنی زبان میں اس طرح ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اس کی رحمت تمام مخلوقات کو ڈھانپے ہوئے ہے، کسی مخلوق کا کوئی فرد بھی اس کی رحمت سے مستغنی نہیں ہے، خاص طور پر بنی نوع انسان تو دنیا میں بھی اس کی رحمت کے محتاج ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں سے ہمیں اس آیت سے کیا چیز اسباق ملتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ایمان رکھیں، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے نمونہ بنائیں، روزانہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یاد کے طور پر ذکر کریں،
دوسروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کریں، اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کریں کہ جب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمتیں ہیں تو اسی سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، انسان دوسرے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے بھی اور باقی مخلوقات کے لیے بھی، کہ اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ میرے اتنے گناہوں، میری اتنی نافرمانیوں اور میری اتنی لغزشوں کے باوجود مجھے اتنی رحمتوں، اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو پھر میں کون ہوتی ہوں کہ میں ہر کسی کو اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور اس کی غلطیوں پر اس کو پین پوائنٹ کر کے اس کو کچھ کہوں۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں نا کہ ایک جو ہمیں خاص بہت چیز ملتی ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جب مشرکین کیونکہ کہتے تھے کہ رحمان کون ہوتا ہے اور وہ مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنا تعارف کروایا، نے کس نام سے، رحمان کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے، اپنے قاہر ہونے سے، اپنے اپنے حساب کتاب سے ان کو نہیں ڈرایا کہ تم جو آج جو مذاق اڑا رہے ہو تو اس کے انجام کے طور پہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے شعور سے، اپنی رحمت کے شعور سے ان کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم بھی انسانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اگر کوئی ہماری بات نہیں سنتا ہے، ہماری بات کہ جب ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو نہ تو یہ کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرا کر بلائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلے شعور دلائیں کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر۔ ہم اپنے ارد گرد کی اپنی کائنات کے اوپر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں، تو خود ہی پھر ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ڈیولپ ہوگا، پیدا ہوگا۔ آیت نمبر 2 ہے علم القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے سکھایا قرآن کو۔ قرآن کی تعلیم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن انسانوں کو سیدھے صحیح راستے پر گامزن کرتا ہے، یہ ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا سب سے افضل عمل ہے۔ علم القرآن اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ قرآن کا علم بندوں کے لیے رحمت اور برکت ہے۔ یہ آیت انسان کو قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کی تلقین کرتی ہے۔ قرآن انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جس کا ذکر سب سے پہلے کیا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اسی پر موقوف ہے اور دین کا دار و مدار قرآن مجید پر ہے۔ اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن، اس بے حد رحم والے نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ اس میں نعمت کے بیان کے ساتھ کفار کے اس بہتان کا رد بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر ہی سکھاتا ہے۔ جو جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ان کو سناتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ کوئی اور انسان ہے جو آپ کو سکھاتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ فرمایا آپ کو سکھلانے والا کوئی بشر یا کوئی اور ہستی نہیں بلکہ وہ رحمان ہے جس نے آپ کو قرآن سکھایا، کیونکہ کفار کا کہنا تھا کہ قرآن کسی اور نے آپ کو سکھایا ہے۔ گویا وہ یہ مان گئے تھے کہ آپ نے خود نہیں بنایا بلکہ کسی اور نے آپ کو سکھایا، مگر وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ آپ کو قرآن سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے فرمایا الرحمن ہی نے تو آپ کو قرآن سکھایا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اس نے آپ کو قرآن جیسی عظیم و شان اور بلند پایا کتاب سکھا دی جو پوری نوع انسانی کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔
اور اسی کی ہدایت پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اور جب جو کو بھی انسان اس ہدایت سے پیچھے ہٹ جائے گا تو وہ پھر اپنی دنیا کو بھی خراب کرے گا اور آخرت کو بھی۔ علامہ القرآن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے ذکر سے ابتدا کی گئی، اور سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، کیونکہ قرآن کریم انسان کی معاش اور معاد، دین اور دنیا دونوں کو خیرات اور برکات کا جامعہ ہے۔ جنہوں نے قرآن کو لیا اور اس کا حق ادا کیا، جیسے صحابہ اکرام، حق تعالیٰ نے ان کو آخرت کے درجات اور نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، دنیا میں بھی، اور درجہ اور مقام عطا فرمایا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل نہ ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی جس نعمت اور اپنی جس سب سے بڑی رحمت کا تذکرہ سب سے پہلے کیا، وہ قرآن کا کیا۔ تو ہمارے لیے بھی سب سے بڑی ہمارے لیے بلیسنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس بلیسنگ کو ہم زندگی میں اپنی شامل کر لیں تو پھر ہماری زندگیاں بھی اسی طرح سے سنور جائیں، ہم بھی ہر غم سے، ہر پریشانی سے نجات حاصل کر لیں جب ہم قرآن کو تھام لیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم سکھایا ہے، اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے۔ اکتسابی علم میں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق انسان رفتہ رفتہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو الہامی علم عطا ہوا ہے، اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے، جو ہر قسم کے تمام علوم کا نقطۂ عروج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں اپنے تمام ناموں میں سے جس نام کا ذکر کیا، وہ اللہ تعالیٰ کا بلند ترین نام ہے، اور اس کے بعد جس علم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین علوم میں سے، یعنی کہ قرآن کا علم ہے۔ دنیاوی علوم انسان حاصل کرتا ہے، اور ان کے علوم کو حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان علوم کو حاصل کرنے کی ترغیب دلائی۔ لیکن سب سے وہ علوم ایسے ہیں کہ درجہ بدرجہ ان کے اندر سٹیجز ہیں جن میں ترقی ہو رہی ہے نا، جیسے ہم سائنس کے علوم میں، باقی علوم میں دیکھتے ہیں، اور بہت سی ایسے تھیریز ہوتی ہیں، بہت سے ایسے سائنس میں تھیریز وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ پہلے جن کی بنیاد پر لے کر وہ چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تھیریز غلط ثابت ہوئی۔ تو انسان کا علم ایسا ہے کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم جو قرآن کا علم ہے، وہ 1400 سال پہلے بھی صحیح سالم جس طرح سے حق اور سچائی پر مبنی تھا، اسی طرح سے آج بھی مبنی ہے، اور جس طرح سے وہ آج سے 1400 سال پہلے اپلیکیبل تھا، تو آج بھی وہ اسی طرح سے اپلیکیبل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پرانا ہو گیا یا وہ آج اس علم کا کوئی نفع نہیں ہے، وہ آج بھی اسی طرح سے نفع مند ہے جس طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ علم نفع مند تھا۔ علامہ القرآن میں علامہ کا ایک مفعول قرآن کا ذکر فرمایا ہے۔ اس رحمان نے قرآن سکھایا، دوسرا مفعول ذکر نہیں فرمایا کہ کسے سکھایا، یہ حذف فرما دیا ہے تاکہ عام رہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس مخصوص سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اسے عام رکھا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی، مگر ظاہر ہے کہ آپ کے واسطے سے، اور بعد میں قرآن کے معلمین کے واسطے سے تمام لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے والی اصل ذات گرامی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ تعلیم نہ دے تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے سکتے ہیں، اور نہ صحابہ، اور نہ ہی بعد میں کوئی اور معلم۔ اس لیے تعلیم قرآن کو خاص اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس چیز سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس آیت میں ہم دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن، کہ الرحمن ہے، علم القرآن، کہ اس نے قرآن کا سکھایا۔ تو
یہاں مفسرین کیا بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس، یعنی کہ فعل کے بعد مفعول آتا ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہو، جیسے جملے میں ہوتا ہے، تو وہ کس کو سکھایا، یہاں پر وہ ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، تو اس کو اوپن رکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ڈائریکٹ قرآن نازل ہوا، ان کو سکھایا، لیکن اس کے بعد جتنی نوع انسانی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ تعلیم دینے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ سے تعلق کے لیے یہ قرآن ہی واحد ذریعہ ہے۔ جیسے ہم اردو کی زبان میں اپنے کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، جیسے کوئی چیز آپ جیسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ام، سائمہ نے کھانا بریانی پکانی سکھائی۔ اب یہاں پر یہاں تک تو بات ہو گئی، لیکن آگے اگلی بات جب نہیں ہوگی تو اس میں پتہ نہیں چلے گا کہ اس سائمہ نے کس کو بریانی پکانی سکھائی، اپنی بیٹی کو سکھائی، کسی اور کو سکھائی، نام نہیں آیا، کسی کا ذکر نہیں ہوا۔ حامد نے سائیکل چلانی سکھائی، لیکن حامد نے سائیکل کس کو چلانی سکھائی اس کا ذکر نہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر مفسرین بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس کو سکھایا، تو اس کو اوپن رکھنے کا مفہوم ان سے کیا مراد لی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی صرف نہیں تھی، آپ کی ذات کے علاوہ جتنے بنی نوع انسان ہیں اور اس میں جن و انس سب آ جاتے ہیں، تو سب کو سکھانے والی براہ راست ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو جب آپ اس سوچ کے ساتھ آپ دیکھیں نا کہ اب جب بھی آپ قرآن کو پڑھنے لگیں، اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرنے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں، یا اس کا ترجمہ پڑھیں یا تفسیر پڑھیں، کچھ بھی، تو ذہن میں یہ سوچ کے پڑھیں کہ میرے استاد، میرا معلم اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور ذریعہ تو ہے کہ کسی اور ٹیچر سے آپ پڑھ رہے ہیں، کہ کسی بک سے پڑھ رہے ہیں، کسی لیکچر کو آپ نے سنا ہے اس کے ذریعے سے، لیکن براہ راست کون سی ہستی ہے آپ کو تھامنے والی؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سکھانے والا ہے تو وہ کیسے اپنے بندے کو تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اسی کے ذریعے سے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے تعلق مضبوط ہوگا، کیونکہ ہم بہت بعض اوقات بہت دفعہ پڑھتے ہوئے، کیونکہ شیطان کے حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں جب قرآن کو پڑھنے کا انسان تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کرتا ہے، تو طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اور انسان کہتا ہے کہ اچھا مجھے یاد نہیں ہو رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مشکل لگ رہا ہے، لیکن معلم کون ہے؟ ان کے استاد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر آپ جب یقین کریں گے، توکل کریں گے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان نہیں کر دیں گے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تھام نہیں لیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ہماری کتنی طاقت ہے، ہم کتنا یاد کر سکتے ہیں، ہم کتنا ابزورب کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، وہ ہماری صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے۔ کوئی ٹیچر شاید آپ کی ابیلٹیز کو نہ جان سکے، کوئی آپ کو پڑھانے والا نہ جان سکے، کوئی آپ کو سکھانے والا نہ جان سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو جانتی ہے کہ ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں، کتنی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور کتنا اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے ذریعے سے جب قرآن کا تعلق، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بنے گا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت مضبوط ہوگا۔ اس آیت کے الفاظ میں ایک اور تفسیر کی بھی گنجائش ہے، وہ یہ ہے کہ القرآن کا لفظی معنی قراءتن پڑھنا ہے، جیسا کہ سورۃ القیامہ میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر۔ اس تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کو پڑھنے کی تعلیم کی نعمت یاد دلا رہے ہیں، یعنی الرحمن علم القرآن کا معنی ہے اس رحمان نے ہی پڑھنا سکھایا۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی میں لکھنے کی تعلیم کی نعمت کا ذکر خاص طور پر فرمایا تھا۔ فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سورہ علق کی آیات ہیں 3 اور 4، جو پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، اور جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ تو سورہ رحمان نے پڑھنے کی تعلیم کی نعمت کا ذکر فرمایا۔ اس تفسیر کے مطابق یہ نعمت مزید عام ہو جاتی ہے،
جس میں قرآن کا پڑھنا بھی شامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لکھنا، پڑھنا اور بیان تینوں انسان پر اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں میں سے ہیں جو اسے جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ انہی کے ذریعے سے وہ دور و نزدیک دوسرے انسانوں سے رابطہ کرتا ہے۔ وہی الہی سے حاصل ہونے والے علوم کو اور انسانی عقل اور تجربے سے حاصل ہونے والے علوم و فنون کو سیکھتا سکھاتا ہے، لکھ کر محفوظ کرتا ہے اور آنے والی نسلوں کو پہنچاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص صلاحیت عطا کی باقی مخلوقات کی نسبت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ تو اسی طرح سے جیسے پہلی کہیں میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا پڑھنے کا اور قلم کا، تو اس سے ہمیں علم کی اہمیت کا اور علم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے بڑی رحمت قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کی تعلیم نعمت تخلیق سے بھی زیادہ عظیم نعمت ہے، کیونکہ قرآن انسان کی غرض تخلیق پوری کرتا ہے۔ اگر قرآن جیسی کتاب ہدایت نہ ہوتی تو تخلیق عبث ہو جاتی۔ اسی لیے تخلیق کی نعمت سے پہلے قرآنی رحمت کا ذکر فرمایا، ورنہ ترتیب تو یہ بنتی تھی کہ پہلے انسان کی پیدائش کا ذکر ہوتا، بعد میں تعلیم کا۔ البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآنی تعلیم کا انتظام انسان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا تھا۔ تو کیونکہ اس سے اگلی آیت جو آ رہی ہے اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نا کہ خلق الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، اس کو تخلیق کیا، لیکن اس سے پہلے بھی قرآن سکھانے کی بات کر کے کہ علم القرآن کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے اس آیت کو، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نعمت جو ہے قرآن کی نعمت اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے بھی زیادہ بڑی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو رائے ہدایت کے لیے جو راستہ دکھانا تھا کہ جس راستے پر چل کر اس کو کامیابی حاصل ہونی تھی، تو اللہ رب العزت نے پہلے اس نعمت کا ذکر کیا اور پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ قرآن انسانوں کے حواس اور ان کے شعور کو اس پوری کائنات کے لیے کھولتا ہے کہ دیکھو کیا ہی خوبصورت ہے یہ کائنات، اور قرآن ان کو اس کا مشاہدہ یوں کراتا ہے کہ گویا انسانیت نے کائنات کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ وہ دیکھتے رہے تھے لیکن یہ ایک نیا مطالعہ ہے، انہوں نے خود اپنی ذات کا بھی اثر نو مطالعہ کیا، انہوں نے اپنے ارد گرد کائنات کو پڑھنا شروع کیا، بلکہ قرآن نے اس پورے کائناتی ماحول کو ایک زندگی عطا کر دی اور یہ ماحول انسان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ اب انسان اس کائنات کے مظاہر کا دوست بن گیا، ساتھی بن گیا، اور وہ ہم قدم ہو کر چل رہے ہیں۔ اس زمین پر انسان کا یہ سفر نہایت خوشگواری سے چلنے لگا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں، کیونکہ ہم بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور کائنات میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن انسان ان کے اوپر جب توجہ نہیں دیتا، غور و فکر نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پہچان نہیں پاتا، اس کے اندر شکر گزاری بھی نہیں ہو پاتی۔ تو اللہ رب العزت نے خود یہ سکھایا انسان کو کس طرح سے وہ کائنات پر اپنی تخلیق پر غور و فکر کرے تو شکر گزار انسان بن سکتا ہے۔ اس قرآن نے انسان کو ذہن نشین کرایا کہ انسانوں، تم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہو، رحمان کے خلفاء ہو، اللہ کے نزدیک تم بہت مکرم ہو، تمہیں اللہ نے یہ قرآن ایک عظیم امانت دی ہے، وہ امانت کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں نے بھی اسے اٹھانے سے معذرت کر لی تھی۔ قرآن تمہیں جو اعلیٰ انسانیت عطا کرتا ہے اس کی قدر و قیمت کو سمجھو، اور یہ فہم و ادراک صرف قرآن کے ذریعے ممکن ہے، ایمان کی راہ سے ممکن ہے۔ ایمان ہی تمہاری روح میں یہ جذبہ، یہ ہدایت پھونک سکتا ہے، اور صرف قرآن کے ذریعے سے تم اللہ کی عظیم نعمت حاصل کر سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اسے وجود بخشنے کی نعمتوں سے بھی پہلے تعلیم کا ذکر کیا،
کیونکہ علم قرآن کے ذریعے انسان بن سکتا ہے۔ جس کی طرف رحمان اشارہ کر رہا ہے، اگر بات صرف اتنی ہی کہنی ہوتی یہ تعلیم اللہ کی طرف سے ہے، نبی کی طرف سے نہیں، تو اللہ کا ہم ذات کو چھوڑ کر کوئی اس میں صفت استعمال کرنے کی حاجت نہ تھی، اور اس میں صفت ہی استعمال کرنا ہوتا تو محض اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے اسماء الہیہ میں سے کوئی اسم بھی اختیار کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جب یہ کہنے کی بجائے اللہ نے یا خالق نے یا رازق نے یہ تعلیم دی ہے، فرمایا یہ گیا کہ اس قرآن کی تعلیم رحمان نے دی ہے، تو اس سے یہ خود بخود یہ مضمون نکل آیا کہ بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کا نازل کیا جانا سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ وہ چونکہ اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہے، اس لیے اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے، اور اس کی رحمت اس بات کی مقتضی ہے کہ یہ قرآن بھیج کر تمہیں وہ علم عطا فرمائے جس پر دنیا میں تمہاری راست روی اور آخرت میں تمہاری فلاح کا انحصار ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے، یہاں پر جو مفسرین نے کیا چیز بیان کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی تعلیم کے ساتھ جو ہے اس عظیم نعمت کے ساتھ اپنی کس صفت کو لے کر آئے؟ رحمان کو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے نے یہ نہیں کہا نا کہ اللہ علم القرآن یا الرازق علم القرآن، کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو صرف اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جیسے اللہ ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، اور ان میں سے کسی اور نام لے کر لانے کی بجائے اللہ رب العزت نے اپنا خاص رحمان کو کیوں لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بہت بڑی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا نزول ہونا انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے سراسر، اور یہ اللہ رب العزت کی اپنی مخلوق پر مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور مہربان ہے، یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ بھی اس آیت سے جو چیز ہم اسباق دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کو زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، قرآن کو روزمرہ کی زندگی میں نافذ کریں۔ عملی پہلو، روزانہ قرآن پڑھیں اور اس پر غور کریں، قرآن کی تعلیم دوسروں تک پہنچائیں، اپنی زندگی کے فیصلے قرآن کی روشنی میں کریں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 3 ہے خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا اللہ رب العزت نے۔ انسان اللہ کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ تخلیق کی بنیاد انسان کی جسمانی اور روحانی پہلو ہیں۔ انسان کو شعور اور ارادے کی قوت عطا کی گئی۔ انسان کی تخلیق اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق اللہ کی محبت اور حکمت کا مظہر ہے۔ ہر انسان کو تخلیق کے مقصد پر غور کرنا چاہیے۔ انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی جو عاجزی کی علامت ہے۔ انسان کو دیگر مخلوقات پر برتری حاصل ہے۔ یہ آیت انسان کو اس کی تخلیق کے مقصد کی یاد دہانی کراتی ہے۔ تو یہاں ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں، مزید اس کی ڈیٹیل اس آیت کی۔ دوسری نعمت انسان کو وجود دینا ہے۔ وہ انسان جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، انسان کی تخلیق میں اللہ کی رحمتوں کی تجلیاں ہیں جو وصف و بیان سے بھی بالا تر ہیں۔ تو اگر ہم آج آپ دیکھیں نا کہ آپ تو اللہ رب العزت کی 1400 سال پہلے یہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے انسان کے لوگوں کے ایمان اور یقین میں کتنا اضافہ ہوا۔ تو آج تو جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی اور انسان کے وجود ہی کو اگر ہم دیکھیں تو انسان کے وجود ہی ایک معجزے کی طرح ہے نا، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سیل کو بنایا، کس طرح سے ایک آرگن کو بنایا ہے، اور کیسے انسان کے اندر خون کا گردش کرنا، انسان کے اندر بے شمار جو بلینز کی تعداد میں سیلز موجود ہیں، اور اسی طرح سے جو
جو بلڈ کی سرکولیشن ہے انسان کے پورے جسم کے آرگنز ہیں، اگر اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ دیکھیں کہ جب اس کے کنیکٹ کریں اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان میں اور یقین میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک کہ رحمان نے انسان کو پیدا کیا سو عبادت بھی اس اکیلے کی ہے، دوسری انسان کو پیدا کرنے کی نعمت کا بیان ہے۔ زمین و آسمان میں موجود دوسری تمام نعمتوں کا ذکر اس کے بعد فرمایا ہے، کیونکہ وہ سب انسان کی پیدائش کے بعد ہیں، اگر وہ موجود ہی نہ ہو تو کسی نعمت کا اسے کیا فائدہ؟ البتہ تعلیم قرآن کی نعمت کا ذکر اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس سے بھی پہلے فرمایا۔ رحمان نے انسان کو پیدا فرمایا، یہ ایسی بات نہیں جسے مشرکین نہ مانتے ہوں، مگر اسے صریح الفاظ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین فی الحقیقت یہ بات نہیں مانتے، کیونکہ اگر مانتے ہوتے تو کسی غیر کی پرستش کیوں کرتے؟ یعنی یہ بندر وغیرہ جانوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے جیسے ڈارون کا فلسفہ ارتقاء ہے، بلکہ انسانوں کو اسی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جو جانوروں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے۔ انسان کا لفظ بطور جنس کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی ہدایت بھی اللہ کی ذمہ داری تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرما کر اس ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ قرآن کا اتارنا اس کی رحمت کا بھی تقاضا تھا اور اس کی خلقیت کا بھی، پھر وہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ مالک بھی ہے اور ہر چیز بشمول انسان اس کی مملوک ہے، اور ہر مالک کا اپنے مملوک کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے وہ کیا کام لینا چاہتا ہے اور کس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو وہ انسانوں کو یہ بتانا ضروری تھا کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے، اور یہ ضرورت انسان قرآن اتار کر پوری کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ہدایت کا، اس کی رہنمائی کا پورا انتظام کیا قرآن کی نزول کے نازل کرنے کی صورت میں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی انسان کوئی بھی اگر کوئی چیز بناتا ہے، کوئی بھی مشینری ہوتی ہے، کوئی چیز بھی، کوئی پروڈکٹ بھی بنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کا مینول ملتا ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، تمام انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو اس کے اندر مینول کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بنا کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے، اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کی صورت میں اپنا کلام نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی معراج یعنی کلائمیکس انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تخلیق کی ہے اس میں سے انسان کی تخلیق جو ہے عظیم ترین ہے۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے کیا اسباق ہیں کہ اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھیں، اپنی تخلیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ عملی پہلو، عبادت کو اپنی زندگی کا محور بنائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے کھانے پینے اور کھا پی کر زندگی گزارنے کے لیے، یا کچھ مخصوص کام جو انسان تمام کام سر انجام دے رہتے ہیں زندگی میں، اس کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے بنایا، اور زندگی کو، دنیا کو ایک امتحان بنایا۔ تو یہاں پر بھی مومن اسی طرح سے زندگی گزارے جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ عبادت کو اپنی زندگی کا محور بنائیں، اپنی جسمانی اور روحانی ترقی پر توجہ دیں، عاجزی اور شکر گزاری کو اپنائیں۔ آیت نمبر 4 ہے علامہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، بیان کی، بولنے کی صلاحیت سکھائی، اس نے سکھایا۔ انسان کو بات چیت کی صلاحیت دی گئی، بیان کی قوت انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان اور شعور عطا کیا، اظہار کی طاقت علم کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہے۔ یہ قوت اللہ کی خاص نعمت ہے۔
بیان انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ انسان کو الفاظ کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کا موقع دیا گیا۔ یہ آیت انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر غور کی تلقین کرتی ہے۔ بیان کی قوت اللہ کے شکر کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو اس آیت کی ہم مزید ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ اس بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے جو بغیر سیکھے از خود ہر شخص بول لیتا ہے اور اس میں اپنا مافی ضمیر کا اظہار کر لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بھی بول لیتا ہے جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ تعلیم الہی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ جب انسان، جو بھی انسان، جیسے ہم مسلم ہیں اور ہم پاکستانی ہیں، تو ہم جب پیدا ہوئے تھے تو کیا کسی نے ہمیں بولنے کے لیے، کسی باقاعدہ ہم نے کوئی گرامر سیکھی تھی اردو زبان بولنے کے لیے، یا اس کے لیے کسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیا تھا؟ آپ دیکھیں کہ بچے کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے صلاحیت یہ عطا کرتے ہیں نا، کہ وہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے تو چند الفاظ بولنا شروع کر لیتا ہے، پھر جملے بناتا ہے، اور وہ دوسروں کو بولتا دیکھ کر، اپنے ماں باپ کو یا اپنے بڑوں کو جب بولتا وہ دیکھتا ہے تو وہ اسی طرح سے بولنا شروع کر لیتا ہے اگرچہ وہ اس وقت بھی بات کرنا شروع کر لیتا ہے جب کہ وہ خود بھی اپنی بات کا کی وضاحت نہیں کر پاتا، یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی خود بھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، انسانوں کے لیے خاص ہے۔ کسی بھی آپ اور مخلوق کو دو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صلاحیتیں عطا نہیں کی۔ آپ اگر دیکھیں بلی کو تو وہ کیسے بولتی ہے، آپ دیکھیں گے اگر کسی اور مخلوق کو دیکھ لیں، آپ گھوڑے کو دیکھیں، آپ کتے کو دیکھیں، کسی بھی آپ ہاتھی کو دیکھیں، آپ کسی کو، تو ان کی زبان کس طرح کی ہے۔ تو اور پھر ایک زبان نہیں، آپ دیکھیں انسانوں کی، اگر آپ یہاں پر ہم دیکھیں تو زبانوں کی کتنی بڑی آپ دیکھیں گے تعداد ہے، اور پھر ایک زبان میں آپ دیکھیں کتنی ورائٹی ہے۔ ایک زبان کے اندر ہی اگر ہم اردو کو دیکھیں، اگر ہم پنجابی کو دیکھیں تو اس کے ڈیفرنٹ ایکسنٹ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور مہربانی ہے انسان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پر مزید احسان یہ ہے کہ اسے قوت گویائی عطا کی، جس سے وہ اپنا مافی ضمیر کا پوری طرح اظہار کر سکتا ہے۔ پھر اس قوت گویائی یا قوت بیان کا انحصار اور بہت سی قوتوں پر ہے، مثلاً بینائی، سماعت، عقل و فہم، قوت تمیز اور ارادہ اختیار۔ ان میں سے ہر ایک قوت ایک عظیم نعمت ہے، اور اظہار بیان کے لیے یہ سب قوتیں یا ان میں سے اکثر ناگزیر ہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، یعنی اس میں بیان کی صلاحیت رکھی، اسے اپنے مطلب کے اظہار کے لیے مختلف زبانوں کے الفاظ وضع کرنے اور ان کے استعمال کا سلیقہ بخشا، جس سے ہزاروں زبانیں وجود میں آئیں، اور اسے قدرت دی کہ وہ اپنا مافی ضمیر نہایت وضاحت اور حسن و خوبی کے ساتھ ادا کر سکے اور دوسروں کی بات سمجھ سکے۔ اپنی اس صفت کی بدولت وہ خیر و شر، ہدایت و ضلالت، ایمان و کفر اور دنیا اور آخرت کی باتیں سمجھتا اور سمجھاتا اور اس کو کام میں لا کر فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کو بیان سکھایا، یعنی اسے بولنا سکھایا، اسے گویائی کی صلاحیت بخشی۔ آیات زیر مطالعہ کے حوالے سے یہاں چوتھا اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان کی صلاحیتوں میں سے یہ چوٹی کی صلاحیت ہے، وہ قوت بیان ہے۔ گویا آج میڈیکل سائنس کی تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کی قوت گویائی کا تعلق اس کی دماغ کی خصوصی بناوٹ سے ہے۔ سائنس کی زبان میں تو انسان بھی حیوان ہی ہے، لیکن اس کے بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے اسے حیوان ناطق، بولنے والا حیوان کہا گیا ہے۔ دماغ تو ظاہر ہے انسان سمیت تمام جانوروں میں موجود ہے، لیکن ہر جانور کے دماغ کی بناوٹ اور صلاحیت مختلف ہے۔ اس لحاظ سے انسان کا دماغ تمام حیوانات کے دماغوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے، اور اس میں ایسی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو کسی اور جانور کے دماغ میں نہیں ہیں۔ بہرحال استعداد کے حوالے سے حیوانی دماغ کی بناوٹ نچلی سطح سے ترقی کر کے گوریلوں اور چمپینزیز کے دماغ کی سطح تک پہنچتی ہے، اور پھر اس ترقی کے معراج انسان کا دماغ ہے۔ انسانی دماغ کے مختلف حصے ہیں، مثلا سماعت سے متعلقہ حصہ، بصارت سے متعلقہ حصہ وغیرہ۔ حواس، آنکھ، کان وغیرہ سے حاصل ہونے والی معلومات پہلے دماغ کے ذریعے
کہ متعلقہ حصے میں جاتی ہیں، پھر وہاں سے پچھلے حصے کو پہنچتی ہیں، لیکن انسانی دماغ کا سب سے اہم اور بڑا حصہ ہے، اور اس میں بھی کلام کے فہم اور ابلاغ سے متعلق دو الگ الگ حصے ہیں۔ یعنی ایک حصے میں دوسروں کی بات سمجھنے کی صلاحیت ہے، جبکہ دوسرا حصہ دوسروں تک بات پہنچانے سے متعلق ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن قوت گویائی کے علاوہ انسان کی باقی تمام صلاحیتیں کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی درجے میں دوسرے حیوانات کو بھی ملی ہیں، بلکہ بعض حیوانات کی بعض صلاحیتیں تو انسان کے مقابلے میں کہیں بہتر ہیں۔ بعض جانوروں کی بصارت ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ تیز ہے، کئی جانور اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ہم دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج ہیں۔ گھوڑے کی قوت سماعت انسان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، چنانچہ ذرا سی آہٹ پر گھوڑے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ گھڑ سوار نے ابھی کچھ دیکھا نہیں ہوتا اور نہ سنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کتوں کے دماغ میں سونگھنے کا حصہ بہت بڑا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کے سونگھنے کی حص انسان کے مقابلے میں 100 گنا سے بھی زیادہ تیز ہے۔ بہرحال باقی صلاحیتیں تو دوسرے جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن بیان اور گویائی کی صلاحیت صرف اور صرف انسان کا تورا امتیاز ہے۔ اس تمہید کے بعد اب ان آیات کو دوبارہ پڑھیے۔ ان 4 آیات سے 3 جملے بنتے ہیں۔ پہلی آیت الرحمن جملہ نہیں، یہ مبتدا ہے، اور علم القرآن اس کی خبر ہے، چنانچہ پہلی اور دوسری آیت کے ملنے سے مکمل جملہ بنتا ہے، یعنی رحمان نے قرآن سکھایا۔ پہلی 2 آیات الرحمن علم القرآن، اس کے بعد آیت خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا، بھی ایک جملہ مکمل ہے، اور آیت علمہ البیان کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی، تو یہ بھی اس طرح سے ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، جیسے ہم نے پہلی آیات میں دیکھا کہ پہلی آیت میں الرحمن کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے جو بلند ترین چوٹی کا نام ہے، اس نام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر تو تمام علوم میں سے عظیم ترین علم ہے، چوٹی کا علم ہے، قرآن کا علم، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، اور انسان کی تخلیق میں سے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی، اس میں سے سب سے بلند ترین صلاحیت، بہترین صلاحیت جو تمام مخلوقات سے زیادہ اچھی ہے، کیونکہ کچھ ہم نے دیکھا نا کہ کچھ ایسی جو انسانوں کے اندر جو ہے، باقی حیوانوں کے اندر بھی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، وہ انسانوں سے زیادہ ہیں ان کی، لیکن یہ جو بیان کی صلاحیت ہے، یہ انسان کی تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے۔ اب ان آیات کے اس پہلو پر غور کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان سب اعلیٰ ناموں کے حوالے سے سب سے اعلیٰ نام قرآن کا ذکر کیا، پھر اپنی چوٹی کی مخلوق اور اس مخلوق کی چوٹی کی صلاحیت کا بیان کیا۔ اس زاویے سے غور کیا جائے تو 3 جملے ریاضی کے کسی سوال کی طرح جواب کا تقاضا کرتے ہیں، چنانچہ جس طرح ریاضی کے نسبت اور تناسب کے سوالات میں 3 رقموں کی مدد سے چوتھی رقم معلوم کی جاتی ہے، اسی طرح ان 3 جملوں پر غور کرنے سے اس عبارت کے اصل مدعا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان کی صلاحیت عطا فرمائی، کس لیے؟ جواب بالکل واضح ہے، قرآن کے بیان کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اعلیٰ ترین مخلوق کو بیان کی انمول صلاحیت سے اس لیے تو نہیں نوازا کہ وہ اسے لاہو و لاو میں ضائع کرتا رہے پھرے، یا دلائل کے انبار لگانے والا وکیل یا شعلہ بیان مقرر بن کر اسے حصول دولت اور شہرت کا ذریعہ بنا لے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ توپ اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ اس سے مکھیاں ماری جائیں، چنانچہ انسان کی اس بہترین صلاحیت کا بہترین مصرف یہ ہوگا کہ اسے بہترین علم کے سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بنائے، یعنی اپنے قوت بیان کو قرآن کی تعلیم اور نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کے اس مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دا بیسٹ پیپل، بیسٹ کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں۔ انسان کیا چیز ہے
اس کی اصلیت کیا ہے، اسے یہ بیان کس طرح سکھا دیا جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک خلیہ ہے جو باپ کے مادہ منویہ میں ہوتا ہے۔ یہ رحم مادر میں ایک نہایت ہی سادہ سی شکل میں زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، یہ اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ یہ صرف آلات کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ نہ نظر آتا ہے، نہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ خلدیہ جلدی جنین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس جنین میں خلیوں کی تعداد پھر کئی ملین ہو جاتی ہے۔ ہڈی کے خلیے، نرم ہڈیوں کے خلیے، عضلات کے خلیے، اعصاب کے خلیے اور جلد کے خلیے پھر اعضاء کے بنتے ہیں، اور ان اعضاء کے حیران کن کام اور صلاحیتیں سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا، اور پھر شعور اور الہام، یہ سب خلیے اور یہ سب خواص اس ایک خلیے سے بن گئے جو ایک سادہ خلیہ تھا، جو نہایت چھوٹا، جو نہ نظر آتا تھا اور نہ ہی اظہار کر سکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بات کرتا ہے، معافی و ضمیر کی تعبیر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ایک دوسرے کی بات سمجھتا ہے، اور پھر انسان باہم تعاون کرتے ہیں۔ یہ کام چونکہ ہر وقت ہمارے درمیان ہوتا رہتا ہے، اس لیے اللہ کی اس نعمت عظمیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے، ورنہ ذرا بھی غور کیا جائے تو یہ ایک عجوبہ ہے۔ قرآن انسان کو کئی نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے اور ہمیں جگاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ کیسے ہوا، کہ اس سے آیا، کیسے آیا؟ یہ رحمان سے آیا، یہ رحمان کی مصنوعات میں سے ایک ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اس مخلوق کو اللہ نے کس طرح بیان سکھایا۔ ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام صلاحیتیں کیوں عطا کی کہ ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہو، گریٹیچیوڈ پیدا ہو۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ بیان کی قوت کو خیر اور حق کے لیے استعمال کریں، زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں، زبان کی نعمت پر شکر ادا کریں۔ عملی پہلو، اپنی گفتگو کو مثبت اور نرمی سے پیش کریں، فضول گفتگو اور جھوٹ سے پرہیز کریں، علم کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہم نے آج کے دن پہ پہلی 4 آیات کو مکمل کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔